معزز محتشم سامعین حاضرین، شوال المکرم کا مہینہ جاری ساری ہے اور اس مہینے میں معرکہ حق و باطل دوسرا غزوہ یعنی غزوہ احد، غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال کے بعد وقوع پذیر ہوا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے جانثاری کے وہ جوہر دکھائے، وہ عظیم قربانیاں پیش کی کہ قیامت تک جس کی مثال کبھی بھی نہ قائم ہو سکتی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ خاص طور پر اس جنگ عظیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سرشار حضور کے صحابہ نے اپنے خون سے داستان عشق، ایسی داستان عشق رقم کی کہ جس کی مثال کبھی بھی نہ لکھی جا سکتی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ اور پھر اہم بات جو ایک عام شخص کے عقل میں نہیں آ سکتی کہ حضور کے عشق کی وجہ سے، حضور کی محبت میں حضور کے جانثاروں نے زندگی اور موت کے فلسفے کو ہی تبدیل کر دیا۔ لوگ زندگی کے لیے، زندگی کے چند پل حاصل کرنے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے زندگی بڑی حسین ہے، زندگی کے لمحات ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ خوشگواری کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارے جائیں، لیکن حضور کے ان جانثاروں نے اس کنسپٹ کو بالکل ہی بدل دیا۔ یعنی لوگ زندگی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ حضور کے عشق میں موت کو تلاش کر رہے ہیں اور موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامنے موت ایک سجی سجائی دلہن ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو اس بات کا اندازہ آپ حضور کے اس صحابی سے لگا لیجئے کہ جن کا نام حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، جن کی ایک ٹانگ یعنی ایک ٹانگ سے معذور ہے، ایک ٹانگ کام نہیں کرتی۔ حالت یہ ہے کہ بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں اور بیوی کا بھائی یعنی سالہ بھی، برادر ان لا بھی، وہ بھی غزوہ احد میں شامل ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن جموح بھی تیار ہوتے تلوار لے کر کہا کہ میں بھی جنگ احد میں جاؤں گا اور کفار کا مقابلہ کر کے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات کی، بیوی نے کہا اے عمر بن جموح
کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے نام پر مر مٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن جموح حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور بیوی بھی ساتھ آ گئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ عمر بن جموح یہ اصرار کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے کہ میں نے بھی اس جنگ میں شرکت کرنی ہے، یا رسول اللہ بتائیے کہ جو معذور ہو، جو کسی وجہ سے جنگ کے اندر شرکت نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ کیا ان کو چھوٹ یا رعایت ہے یا نہیں ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل رعایت ہے۔ حضرت عمر بن جموح کا عشق بھی دیکھیے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ غلام عمر بن جموح چاہتا یہ ہے کہ انہی معذور اور کمزور ٹانگوں سے جنت کی سیر کرے۔ اسی کمزور جسم کے ساتھ، اسی معذوری کے ساتھ جنت کی زمین کو روندے، جنت میں سیر کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جذبہ دیکھا فرمایا اے عمر بن جموح تیرے اس جذبے کو سلام ہے، اس لیے اگر تو جنگ میں جانا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات، گھر سے جب نکلنے لگے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے زندہ دوبارہ گھر میں نہ لوٹانا۔ جذبہ دیکھیے شہادت کا، حضور کے نام پر مر مٹنے کا، حضور کے عشق کا۔ اللہ اکبر، یا اللہ مجھے دوبارہ اپنے گھر
تعالیٰ سے فرمایا کہ ان کی جو قبر ہوگی یہ میدان احد کے اندر ہوگی۔ اللہ تو یہ کرنا زیادہ ہے، ہم نے حضرت چپ کراؤں باجی دوبارہ گل نہیں کرنا ایسا میری گل سنو، میں تو سنانا واسطے بیٹھا ایک بار